قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ اب ہم سورۃ الزمر شروع کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے اب ہم اپنی اگلی نشست شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے نبی، یہ کتاب ہم نے تمہارے لیے برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس پر چلتے رہو۔ خبردار، یہ دین خالص اللہ کا حق ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا کسی دوسرے کو سرپرست بنا رکھا ہے اور اپنے اس فعل کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ یقیناً اللہ ان کے درمیان اور ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اور وہ اکیلا ہے، بالکل غالب ہے، اور اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وہی دن اور رات پر دن کو لاتا ہے۔ اسی نے سورج و چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت پر، ایک مقررہ وقت پر چلا آ رہا ہے۔ جان رکھو بہت زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے جوڑا بنایا، پھر تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، اور تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک شکل دیتا جاتا ہے۔ یہی اللہ ہے جس کے یہ کام ہے، اور تمہارا رب ہے جس کی بادشاہی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر تم کہاں سے پھیرے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا۔ شکر کرو تو وہ تمہیں پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ اس کو پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ راہ کو گم کر دے۔ اے نبی سے کہو، تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع و فرما بردار ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت میں ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو تو اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین بڑی وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اے نبی، ان سے کہو مجھے حکم دیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالی ہے تو یہ وہ خود ہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہ کھلا خسارہ ہے، کھلا دیوالیہ ہے۔ ان لوگوں پر آگ کی چھتریاں اوپر سے چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ ہے وہ انجام جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندوں، میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے کہ جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے پرہیز کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور وہ دانش مند ہے۔ اے نبی، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو، یعنی پہلے سے طے ہو گیا اس کی حرکتوں کی وجہ سے؟ تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند بالا عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس میں سے چشمے، دریا، سب کچھ پانی کی شکل دی اور زمین کے اندر سے جاری کیا؟ پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں بھی مختلف ہیں۔ پھر جب وہ کھیتی
پتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بھوس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ یہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دن اللہ کی نصیحت سے اور بھی زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک اسٹیج آتی ہے انسان پر کہ بہت زیادہ اللہ کی طرف ذکر کرنے والے یکایک اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور دل ان کے سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا، اور ایسے ظالموں سے کہہ دیا جائے گا کہ اب مزہ چکھو، مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے اور تم نے ساری زندگی یہی کچھ کیا۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلائے جا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جس پر ان کا خیال یعنی ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوگا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دے دی ہیں کہ ہوش میں آئیں، ایسا قرآن جو عربی میں ہے اور جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے یعنی بد اخلاق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال ایسا یکساں ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک آدمی ایسا ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں اور جو بڑے بد اخلاق ہیں، اور ایک ایسا ہے جو صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے، تو اور کیا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، تو آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے حضور کے میں اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا؟ کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے یہاں سے وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے وہ نیکی جس کو کرنے والوں کی جزا ان سے جو کہ بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے اللہ ان کے حساب سے ساخط کر دے گا۔ یعنی اگر جو لوگ نیک اعمال کریں گے تو اگر جو چھوٹی موٹی اگر برائیاں بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور بہترین اعمال جو وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اپنی جزا سے اور اجر سے مستفیض فرمائے گا۔ اے نبی، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی، کیا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی دوسرا راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے پوچھو اگر زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہاری یہ دیویاں کیا مجھے اللہ سے بچا سکتی ہیں؟ اور یہ دیویاں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو کیا یہ تمہیں بھی اللہ سے بچا سکتی ہیں یا مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر، اور اگر اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ بھروسہ کرنے والے تو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں ہر چیز سے نوازتی بھی ہے، اور اگر اس کے حساب سے وہ چیز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے تو وہ ہمیں نہیں نوازی جاتی۔ تو اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی اللہ سے یعنی شکایت یا اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس پر صابر رہنا چاہیے۔ ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے وہ اپنے لیے کرے گا، جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر وہ جس پر موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقررہ کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، یعنی جب ہم رات کو سوتے ہیں تو یہ ہماری
ایک طرح سے موت صغریٰ کہلاتی ہے. ہماری روح اللہ کے حضور میں پہنچتی ہے. اگر اللہ ہمیں واپس زندگی نہیں دینا چاہتا تو روح کو وہیں روک لیا جاتا ہے اور ہم صبح مردہ پائے جاتے ہیں، ہماری وفات ہو جاتی ہے. اور اگر ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے تو ہماری روح کو واپس ہمارے جسم میں بھیج دیا جاتا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو اپنا شفیع اور دوست بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو وہ کیا شفاعت کریں گے، خواہ ان کے اختیار میں کچھ ہو نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں. تو کہو شفاعت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے. پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کوڑنے لگتے ہیں. جب وہ اس کے سوا کوئی دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ایک یکایک خوشی سے کھل اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کو نہیں ماننا چاہتے تھے. ان کا دماغ یہ نہیں قبول کرتا تھا کہ ایک اللہ سارے کاموں پر یعنی کیسے قادر ہے. یعنی سبحان اللہ، اللہ کی طاقت کو بھی ہم جج کرنے لگتے ہیں کہ اللہ ایک اکیلا سارے کام کیسے کرے گا. ان کے خیال میں سارے کاموں کے لیے الگ الگ خداؤں کا ہونا بہت ضروری ہے. لہٰذا جب ان کے سامنے ایک اللہ کی بات ہوتی ہے تو ان کا دل مرجھا جاتا ہے، اور جب دوسروں کی بات ہوتی ہے تو بڑا خوش ہو جاتے ہیں وہ. کہو خدایا، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلافات کرتے رہے ہیں. اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ بھی نہیں کیا ہوگا. وہاں وہ اپنی کمائی کے سارے نتائج بھی دیکھ لیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے. یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اس پر پڑتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی نعمت دیکھ کر اس سے جان بچا دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. نہیں، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں. وہ جو کچھ بھی کماتے تھے ان کے کسی کام نہ آیا. یعنی آج یہ بات سوچنے والی ہے کہ ہم لوگ جو ہر چیز کا کریڈٹ خود ہی لے لیتے ہیں کہ بھئی ہاں ہم نے محنت کی، ہم نے ڈگری حاصل کی، اس لیے ہمیں یہ سب کچھ عطا ہو رہا ہے. یہ بالکل ایک خوش خیالی ہے، ایک خوش فہمی ہے. اگر اس اللہ نے آپ کے لیے نہیں رکھا تو آپ کو کچھ بھی نہیں عطا ہوگا. یہ بات ہمیشہ دماغ میں رکھے بندہ. پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے. ان لوگوں میں سے جو بھی ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمی کے اور اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے نتائج ضرور بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کا تنگ کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے نبی کہہ دو، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، وہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہوں. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ بہت غفور الرحیم ہے. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اس سے قبل کہ اس کے بھیجے ہوئے عذاب تم پر آئیں اور پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے. پیروی اختیار کرو اپنے رب کی اور اس کتاب کی بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس کمی کا یا اس قصور کا یا اس خطا کا کہ جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہو جاتا. عذاب دیکھ کر کہے گا کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کیوں نہیں، میری آیات تو تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا، تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی اختیار کیا ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو ہر طرح سے نجات دے گا. ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان بھی ہے. زمین اور آسمانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اے نبی ان سے کہو پھر کیا ہے جاہلوں، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرح اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے. اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے. لہٰذا اے نبی بس تم اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے.
اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے ہاتھوں پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس جملے سے ہمیں مطلب یہ کہ ایک سمجھے کہ ایک جملہ ایک آپ کو مثال دی گئی ہے، واللہ عالم وہاں کیا سچویشن ہوگی اور اللہ ہی جانتا ہے۔ پاک اور بالاتر ہے وہ اس شرک سے جو وہ لوگ کرتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر ختم ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اور جو آسمان و زمین میں ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، یکایک سب کے سب اٹھ کے ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، اور یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس ان لوگوں میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پہ چپک گیا، کیونکہ ظاہر بات مانی نہیں گئی تھی۔ کہا جائے گا تو داخل ہو جا جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، اور یہ متکبروں کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں وہاں سے محفوظ رکھنا۔ یا غفور الرحیم، ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ لے جن کو تو جنت سے نوازے گا، آمین۔ جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے جو پہلے ہی سے کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب جنت میں ہم جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں اور اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، اور یہی بہترین عمل ہے، نیک عمل کرنے عمل بھی ہے اور بہترین جزا بھی ہے نیک اعمال کرنے والوں کا۔ اور تم دیکھو کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، اور پکار دیا جائے گا کہ تعریف ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور جو اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ مومن۔ حامیم حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، اور بڑا ہی صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اس کو اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیت میں جھگڑتے نہیں بلکہ صرف وہ لوگ جھگڑے جنہوں نے کفر کیا، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خاص طور پہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے لیے جھگڑتے رہے اور جھگڑتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے، اس کی تکذیب بھی کرتے ہیں، تو اللہ کا تو ایک طریقہ ہے نا کہ اللہ نے ہر ایک کو رزق کا وعدہ تو کیا ہے۔ اس نے یہی کہا ہے نا کہ میں جو مجھ کو نہیں مانتے میں ان کو بھی دوں گا، کیونکہ آنا تو انہوں نے میرے پاس ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی خوشحالی یا ان کی کامیابیاں دیکھ کے آپ کسی اس میں نہ مبتلا ہوں، دھوکے میں مبتلا نہ ہوں، یہ اصل میں وقتی طور پر ان کو نوازا جا رہا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اس کے بعد بہت سے دوسرے امتوں نے بھی یہ کام کیا، ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کر لے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچے دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کیا، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ان کے والدین، بیویاں اور اولاد جو اس میں سے صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق ہے اور حکیم ہے، بچا دے ان کو برائیوں سے۔
جس کو دنیا قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا تو اس نے بڑا ہی کرم کیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو وہ اسی وجہ سے ہے، جب اکیلے اللہ کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور جب اس کو دوسروں کے ساتھ ملا دیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ کے پاس ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے صرف وہی شخص سبق لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ پس اے رجوع کرنے والے، اللہ کو پکار اور اپنے آپ کو دین کے لیے خالص کر لے، اس خواہ یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار نہ ہو۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں پر میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہ ہوگی، اور اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی ہے، اور کہا جائے گا، آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ اس نے کی تھی آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور اللہ حساب لینے میں بہت ماہر ہے۔ اے نبی، ڈراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب ہی آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھوٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی شفیق جس کی وہ بات مانی جائے گی، لہٰذا اللہ تو نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، وہ راز دل جانتا ہے جو سینوں میں چھپائے رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، وہ ان سے زیادہ زبردست تھے، اور اس سے زیادہ زبردست آثار بھی زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا، کیونکہ اللہ کے پاس تو جو معیار ہے وہ صرف گناہ اور بدی پر ہی ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں گناہ کرتے رہیں اور پھر بھی اللہ کی نظر میں خالص ٹھہریں گے۔ اور پھر ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس سے رسول بینات یعنی روشن نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، آخر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو، فرعون کو، حامان کو، قارون کی طرف اپنی نشانی اور نمایاں صنعت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا یہ ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ اس میں شامل ہوئے ہیں تو ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، لیکن یہ چال ان کی الٹی کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سب کی طرف بھیجا تھا، لہذا جب ان کو اس بات کا پیغام دیا گیا تو سب نے ہی جھٹلا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب حق کو بھی جھٹلایا اور پھر آخر میں کیا کیا کہ یہ بھی اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل کے سارے لڑکوں کو قتل کر دو، لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو۔ اچھا، یہاں پہ بینات سے مطلب جو وہ روشن دلیلیں جیسے قرآن ہے یا اس سے پہلے جو بھی کتابیں آئی ہیں وہ سب بھی روشن دلیلیں اور بینات میں ہی شامل ہیں۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا اور ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ نے کہا، میں تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا، میں نے اللہ سے اپنی پناہ مانگ لی ہے اور میرا رب مجھے پناہ دے گا۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، یعنی فرعون کے دربار میں، آل فرعون میں سے ہی تھا، بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس پوری بیانات لے کر آیا ہے، پوری روشن نشانیاں لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود ہی اس پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن نتائج سے وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہے اور کذاب ہو۔
اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے نظر سمجھ میں آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی بھی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے اس بات پر خوف ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ یہ پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے، بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے پھر اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر تم نے ان کی لائی ہوئی تعلیم کو بھی تم نے نہ صرف یہ کہ قبول نہ کیا بلکہ تم اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا، اب ان کے بعد اللہ کوئی اور رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ نے ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں، اور اللہ کی آیت میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ کوئی ان کے پاس دلیل، کوئی سند کچھ نہیں ہوتی، بس ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا کہ ٹھیک ہے، مطلب ان کے خیال میں شاید اللہ اللہ کی کو مان لینا یا اللہ کے راستے پہ چلنا ان کے لیے شاید ان کی انا کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت برا ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھکانا نہ صرف یہ کہ ٹھپا لگا دیتا ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ان کو ہدایت سے بھی دور کر دیتا ہے۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں اور آسمانوں کے راستوں تک، اور پھر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے پر ہی صرف ہوئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی صرف چند روزہ ہے، ہمیشہ کے لیے جو قیام کی جگہ ہے وہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، یہ حق یہ ہے کہ میں اس کے خلاف نہیں ہو سکتا جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، نہ ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو اسی اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے اور مجھے بھی یاد کرو گے کہ یہ وقت جو آج ہم بات کر رہے ہیں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا بہترین نگہبان ہے۔ آخر کار ان لوگوں نے جو بری چالیں چلی، وہ جو خاص طور پہ اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور پھر ان کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ یعنی ان کا عذاب صرف یہیں ختم نہیں ہو گیا جو انہوں نے دنیا میں فیس کر لیا، بلکہ وہاں پر بھی ان کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں گے، اور دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ طاقتور لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، اب تم کیا ہمیں یہاں اس جہنم کی آگ سے اور اس کی تکلیف سے بچا لو گے؟ وہ بڑے طاقتور لوگ کہیں گے، ہم سب یہاں ایک ہی حال میں ہیں، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے، اپنے رب سے کہو اور دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی ہو جائے۔ وہ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس رسول روشن نشانیاں اور بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں۔ تو جہنم کے اہلکار جواب دیں گے، یعنی جہنم کے جو نگرانی کرنے والے ہوں گے، تو پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو اکارت جانے والی ہے۔
یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا میں بھی کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ اور دیکھ لو موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور ان کو بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ بس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح شام اپنے رب کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بغیر کسی حجت کے جو ان کے پاس آئی ہوئی ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں تو ان کے دلوں میں صرف کبر بھرا ہوا ہے، ان کے دلوں میں اللہ سے نفرت ہے، نعوذ باللہ۔ پھر وہ اس کی بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ کیونکہ ایک جگہ اللہ نے آئے گا آگے خاص طور پہ کہے کہ اے نبی یہ تمہیں جھوٹا نہیں کہتے اور تمہارا انکار نہیں کرتے، بلکہ یہ ظالم تو میرا انکار کرتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہ قرآن کا انکار یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اللہ کا انکار ہے نا۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور انسان کو پیدا کرنے کی نسبت زیادہ بڑا کام تھا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یہ نہیں ہو سکتا اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں، ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور بضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر بہکے جاتے ہو؟ اس طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس کام میں مصروف ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہارے صورتیں بنائیں اور بہت ہی عمدہ بنائیں، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو پکارو اور اپنے آپ کو اس کے دین کے لیے خالص کر لو۔ ساری تعریف صرف رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن نشانی بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں اور اللہ کو ایک مانوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں ڈالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاپے میں لاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاپا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہاری عمر کو بڑھاتا جاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کچھ کو وہ پہلے ہی بلا لیتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے جو زندگی دینے والا اور وہی ہے جو موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھر آئے جاتے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب طوق ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف لے جائے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھو گئے، وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں، بلکہ وہ اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ یعنی اب وہ اس بات کا اقرار کریں گے ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ ہونا
حق کر دے گا. یعنی کافروں کی گمراہی ظاہر ہے، جو وقتی طور پر ہم جو بھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ لکھی تو جا رہی ہیں نا، اور پھر اللہ کے پاس تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو ان کا گمراہ ہونا حق ثابت ہو جائے گا. ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں حق پر نہ تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے، اور اب جاؤ جہنم کے راستے میں داخل ہو جاؤ اور وہاں کے دروازوں میں چلے جاؤ، وہیں اب تم کو ہمیشہ رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. بس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے. اب خواہ تم ہمارے سامنے ہی ان کو ان کے برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دو جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو تم انہیں بھی ہماری ہی طرف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب چاہے ان کے سامنے کوئی چیز بھی پیش کر دو، انہوں نے نہیں ماننا، آخر آنا انہوں نے پلٹ کے میرے پاس ہی ہے. اے نبی تم سے پہلے بہت سے رسول ہم بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے. کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آتا. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیا گیا. اس وقت جو لوگ غلطی پر تھے وہ خسارے میں پڑ گئے. اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے تم کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ. ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، اور وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو تم وہاں ان پر پہنچ سکو، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ اپنی نشانیاں تمہیں اس لیے دکھا رہا ہے کہ تم اس کے حق کو تسلیم کرو. آخر تم کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آ جاتا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ تعداد میں تھے، جو ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ کر گئے ہیں. جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئے؟ ظاہر ہے اگر آپ دنیا میں انتہائی شاندار زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ کا ہر چیز شاندار ہی ہونی چاہیے، لیکن جب شاندار تو آپ صرف اس وقت ہوں گے جب آپ ایمان میں اسی یعنی دل کی گہرائی سے اللہ کے راستے پر چلتے ہوں، ورنہ دنیا کی شاندار کمائیاں کوئی کام نہیں آنے والی ہیں. جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا. یعنی ایک ہماری یہ جو بڑی یعنی اس کو بے وقوفی کہا جائے گا کہ ہم اپنے والدین کی یا اپنے آباء و اجداد کی یا اپنے خاندانوں کی بتائے جو راستے جو بنا دیے گئے ہیں انہی پر چلنا سمجھتے ہیں کہ وہی دین ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بہت ساری چیزیں پتہ نہ ہوں، کیونکہ اس وقت نہ تو آج کی طرح کی یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ نہیں تھی. تو لہٰذا اگر آج ہمیں مستند طریقے سے کوئی بات پتہ چلتی ہے اور وہ حق ہو تو اس کو ماننے میں ہمیں کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ لیکن وہی بات ہے کہ ہمارا دل کہتا ہے کہ نہیں ہمارے گھر والوں نے جو بتایا ہے وہ زیادہ صحیح. یہ روش ہمیں بدلنی چاہیے. ہاں لیکن جو چیز ہم آج بھی اپنانے کی کوشش کریں اس کو حق کے ساتھ تلاش کریں، کسی بھی چیز کے پیچھے نہ چل پڑیں. پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے. مگر ہمارا عذاب دیکھنے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اللہ کا یہی مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. زندگی میں جب ہم جیتے ہیں تب ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے. عذاب دیکھ کے اگر ہم نے فوراً کہہ دیا تو وہ ہمارا توبہ کرنا بھی قبول نہیں ہو. چلیں جی الحمدللہ رب العالمین. اب ہم سورہ حامیم سجدہ شروع کرتے ہیں. یہ مکی سورت ہے. حامیم یہ بھی حروف مقطعات سے ہی شروع ہو رہی ہے. یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو خوب کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے. عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو اس کا علم رکھتے ہیں اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس کی روگردانی کی اور وہ یہ سن کر نہیں دیتے. کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے. تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے. تو اے نبی ان سے کہہ دو
میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے تو وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسی سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ رہی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو مان لیا اور نیک اعمال کیا، ان کے لیے یقیناً بہترین اجر ہے اور جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہو کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، اور پھر اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان بھی مہیا کر دیا، اور یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت ایک دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جا، خواہ وہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو زندگی دے دی، یعنی اس کو بنا دیا۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، پھر ہر ایک آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا گیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قانون دنیا ہی کے لیے نہیں ہیں بلکہ ارض و سما کے لیے بھی ہیں، یعنی آسمان اور زمین بھی ایک پورے ایک اصول کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تو تم کو اسی طرح ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب کی خبر دیتا ہوں، جیسا کہ عاد و ثمود پر نازل ہوا تھا۔ جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے، انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا، ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیج دیتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ یعنی وہاں سب سے جو بڑی ایک ضد تھی وہ یہ تھی کہ فرشتے کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ کہتا ہے فرشتے تو صرف دنیا میں اس وقت آئیں گے، خاص طور پہ تمہارے پاس جب تمہاری موت ہوگی۔ اس سے پہلے تو ہم نے کیا زندگی میں آج کوئی فرشتہ ہم دیکھتے ہیں؟ اللہ تو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تو ہے ہی آسمانوں کی مخلوق، ان کو اللہ نے زمین کے لیے نہیں بنایا ہے۔ جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے، انہوں نے سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا، ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم یہ بات نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ عاد کا حال یہ تھا کہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ اس سے بھی زیادہ زوراور ہے، اور ہماری آیت کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخرکار ہم نے منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیاوی زندگی میں اور ہر طرح کی ذلت اور رسوائی کے عذاب چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں تو کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ رہے سمود، تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا رہنا ہی پسند کیا۔ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے بچتے رہے تھے۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر کے لائے جائیں گے، ان کے اگلوں اور پچھلوں کے آنے تک ان کو روک کے رکھا جائے گا۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان کی جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔ اپنے جسم کی کھالوں سے وہ کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ جواب دیں گی، ہمیں تو اسی خدا نے قوت گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویا کہ نئی زندگی دی ہے، اور اسی نے زندگی دی ہے، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی تو اللہ کو خبر ہی نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اور ایک گناہ کرنے والے کے دماغ اور دل پہ کچھ ایسی غفلت چھائی ہوئی ہوتی ہے تو اسے یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ کوئی نہ دیکھے مگر ایک ہے جس سے وہ بچ ہی نہیں سکتا، جو ہر جگہ موجود ہے، اور اسی کو وہ بھول جاتا ہے۔
اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اب اگر رجوع کا موقع بھی چاہیں گے تو کوئی موقع نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ یہ اسی لیے خاص طور پر کہا جاتا ہے نا کہ دوستیاں جو ہے نا ان لوگوں سے کرنی چاہیے، اپنے دوست ان لوگوں کو بنانے چاہیے جو ایمان پر ہوں اور جو اللہ کے راستے پر ہوں، کیونکہ ہر انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے۔ کیونکہ ہوتا یہی ہے، دوستوں کا انفلوئنس بہت ہوتا ہے، پیئر پریشر جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک اچھا بھلا آدمی جو ایک اچھے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے وہ ایک غلط راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساتھی بھی اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھ کے ہی مسلط کرتا ہے۔ اچھے دوستوں کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں انسانوں کے گروہوں پر ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے لوگ تھے۔ یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو جب یہ سنایا جائے، اس میں خلل ڈالو، شاید کس طرح تم غالب آ جاؤ۔ یعنی جب کبھی قرآن پڑھا جاتا تھا تو یہ لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتے تھے، عجیب قسم کی دف بجانے لگیں گے یا ڈھول، مطلب کچھ عجیب طرح کا ان کا انداز ہوتا تھا تاکہ سننے والے اس کو سن نہ سکیں۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے جو بدترین حرکات کرتے ہیں، یہ ان کا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ قرآن آج بھی ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا آج بھی بہت ضروری ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے اس کو احترام سے سننا چاہیے۔ اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا بدلہ ہم انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اس میں ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ نہ تو ڈر کر اور نہ ہی تو غم کر، اور خوش ہو جا اس جنت کی بشارت سے جس کا اللہ تعالیٰ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمان ہوں۔ اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس کی نیکی سے دفع کرو تو زیادہ بہترین ہو۔ تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی عداوت تھی وہ جگری دوست بن گیا۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ صبر کریں، اور آہستہ آہستہ جو لوگ آج آپ کے خلاف ہیں کل آپ کے بہت قریبی دوست بن جائیں گے اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کچھ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن، سورج اور چاند۔ چاند اور سورج کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں تمہیں پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ یعنی ہمیں کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہے تو کوئی پرواہ نہیں، چھوڑ دو۔ جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کرتے نہیں تھکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو عبادت کرنے والے کم ہیں کیا؟ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی ہم نے اس پہ پانی برسایا یکایک وہ پھول جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مری ہوئی زمین کو زندگی دے دیتا ہے، اور وہ مردوں کو بھی زندگی دینے والا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جائے گا یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو تمہارا دل چاہتا ہے، ساری حرکتوں کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ دماغ میں شیطان جو ہے۔ مگر حقیقت یہ کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ ایک
حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے، ظاہر ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی کی کتاب ہے، تو اللہ سے بڑھ کر کون اس کی حفاظت کرنے والا ہے؟ اے نبی، تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزر ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو، بے شک تمہارا رب بہت درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی بڑے سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کہ یہ آیت اس طرح کیوں بیان کی گئی، کیا مطلب یہ کہ ہماری زبان میں کیوں نہ اتاری گئی، عربی اجمی زبان میں کیوں، اور مخاطب عربی، یعنی کتنی بڑی وہ یہ بھی کہتے کتنی عجیب بات ہے کہ کتاب اور کلام تو اجمی ہے اور سننے والا عربی ہے، کیونکہ عربیوں کو تو اجمی زبان نہیں سمجھ میں آئے گی نا۔ اجمی زبان کا مطلب یہ ہے کہ جو عرب سے ہٹ کے جو بھی لوگ ہیں وہ سارے اجمی کہلاتے ہیں، تو ظاہر ہے جو عرب سے تعلق نہیں رکھتا اگر اس کی زبان میں قرآن اتارا جاتا تو عرب کے لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والے کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے تو بس یہ آنکھوں کی ایک پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے کہ ان کو دور سے پکارا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فوراً فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اب تک اس کی طرف سے سخت شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل انسان بھول جائے، اور اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کے زندہ ہونا اور قیامت کا یا کسی بھی چیز کا وقوع پذیر ہونا یا کسی واقعے کا جو قدرت سے تعلق رکھتی ہے اس کا تو اس کی ہر گھڑی کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنی شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، تو یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ ان سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آتی ہے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی سخت وقت گزر جاتا ہے اور ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ لیکن واقعی اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو وہاں بھی مزے ہی کروں گا۔ یہ سورہ کہف میں جو دو آدمیوں کا واقعہ اب ہم نے پڑھا بھی تھا، باغ والوں کا، کہ جو دوسرا باغ والا جو بڑا مالدار ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے وہاں اس سے بھی شاندار زندگی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہی کہتا ہے میں نے کس سے یہ کہا یا وعدہ کیا ہے کہ ایسا ہوگا، یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے نا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو بھی ہم لازماً بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے تھے اور انہیں ہمیں عذاب کا مزہ چکھانا ہے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہ بڑی ایک خاص انسان کی عادت ہے۔ جب ہمارے پاس خوشیاں ہوتی ہیں اور ہم بڑے مطمئن لائف گزار رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد نہیں رہتا، لیکن جیسی کوئی تکلیف آتی ہے فوراً مصلے سنبھال لیے جاتے ہیں، تسبیحات شروع ہو جاتی ہیں اللہ کے لیے اور نمازیں پڑھی جانے لگتی ہیں۔ یہ بڑا ہی ہمارا یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو دوغلا رویہ ہے اللہ کے ساتھ، کیونکہ اگر اس اللہ کو ہم مشکل کے وقت میں پکار سکتے ہیں تو شکر کیوں نہیں ادا کرتے اس کا؟ جب اس نے وہ ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس کا شکر بھی تو لازم ہے نا ہم پر، لیکن یہ اکثر لوگ نہیں کرتے۔ اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا؟ یعنی اللہ اور اس کائنات کا جو نظام ہے وہ تو ایک بڑا طے شدہ نظام ہے، تو اگر جیسے ان لوگوں کو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے نا جو اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے اس کی کتاب ہے تو یا اس کی طرف سے بڑی روشن بینات میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر واقعی جیسا کہ تم تو جھٹلا ہی رہے ہو، لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ ہاں یہ کتاب اللہ ہی کی ہے تو تم کیا کرو گے اس دن؟
ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، ان کے پاس اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ واقعی قرآن برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا گواہ ہے اور شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، تو سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا جو المیہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم لوگ ہے نا اپنے رب سے ملاقات کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہم یہ بالکل ہی بھول چکے ہیں کہ ہمیں ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وہ ہم سے جب ہماری ساری چیزوں کے بارے میں پوچھے گا تو ہمارے پاس کیا توجیحات ہوں گی، کون سی ایسی ہمارے پاس باتیں ہوں گی جن سے ہم اللہ کو کنونس بھی کر لیں گے اور مطمئن بھی کر دیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ ہماری تو کتاب نامے میں جو چیزیں ہیں اس میں تو کئی ایسے کام ہیں جو شاید ہم نے پتہ نہیں کب کیے، ہمیں تو اب یاد بھی نہیں ہے، اور جب ہماری کتاب ہمارے سامنے کھولی جائے گی تو ہم تو خود بڑے حیران پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا یہ سارے کام ہم نے کیے۔ تو ایسی صورت میں ہم اللہ سے کیا کہہ سکیں گے، کیا وجہ اس کو بتائیں گے کہ اللہ کس وجہ سے ہم نے یہ نہیں کیا؟ یہ باتیں ہمیں سوچنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے یہ زندگی تو ایک ایسی زندگی ہے جو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، اور جب ختم ہو جائے گی اور جب ہم اس کے حضور میں پہنچیں گے تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ وہ زندگی تو دائمی ہے، تو اس زندگی کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، کیا کمائی کر کے لے جا رہے ہیں؟ آخرت کا سودا اور جنت کا سودا ایک ایسا سودا ہے جس کی قیمت ہم یہیں سے پے کر رہے ہیں۔ ہماری یہ مستقبل کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہے۔ جیسے ہم دنیا میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ تو ہماری سانس بند ہوتے ہی ختم ہو جائے گی، یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، صرف کفن ہمارے ساتھ جائے گا یا ہمارے وہ اعمال جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ تو ایسی صورت میں ہم کیوں آخر اتنا خسارے کا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس اللہ واحد کو صرف واحد مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نیکی کے کاموں میں سابق الخیرات بن جاؤ، آگے بڑھو، نیکی کے کام کرو، صدقہ خیرات کرو، ان سب کاموں سے ہی تو اپنی کتاب کو سجا سکتے ہیں۔ اچھا رزلٹ تو جب ہی ملتا ہے نا، ایک A1 اسٹوڈنٹ تو اسی وقت اچھا رزلٹ پائے گا جب محنت کرے گا، تو ہمیں بھی تو یہ محنت کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں سوچ سمجھ کے اپنے راستوں کا تعین کرنے کی توفیق دے۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اگلی نشست میں انشاءاللہ سورہ شورا شروع کی جائے گی۔